بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ ضیاء اللہ خان، وائس پریزیڈنٹ ILF اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں ان میں سر فہرست پنجاب کالج کا ایشو ہے، جس میں معصوم بچیوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز ایک عورت ہے، ایسی عورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو عورتوں کا خیال تو نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے باپ کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے۔ عوام پاکستان کے لیے یا پنجاب کی جو عوام ہے اس کے لیے اس سے کوئی توقع بھی نہ رکھے اور نہ وہ کوئی اچھائی کرنا پسند کرے گی۔ آپ دیکھیں آج جس طرح کی بربریت پنجاب پولیس نے دکھائی ہے، یا پنجاب کالج کی انتظامیہ نے معصوم بچوں کے ساتھ جو کیا ہے، اس میں بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، ان کے ساتھ جس طرح ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخ کا حصہ بن کے رہ جائے گا، اور تاریخ کبھی بھی ان ظالموں کو، ان فاسدوں کو، ان کٹ پتلی حکومتوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور جو اس میں نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھے گی۔ آج دیکھیں پنجاب کالج کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ پورے پنجاب میں آج والدین پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، والد پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی بیٹی ہو، آج اگر ایک بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل کو باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ونس فار آل اس کو سٹاپ ہونا چاہیے، اس میں حکومت وقت کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آپ بھی خاتون ہیں، خاتون رہی ہیں، آپ تو اپنے آپ کو خاتون نہیں مانتی، لیکن جو لیبل آپ نے لگایا ہوا ہے وہ تو خاتون کا ہے نا۔ آپ کی اپنی کوئی عزت ہے تھوڑی بہت بھی، تو اس کا ہی خیال رکھ لیں، اس کو پامال نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ معصوم بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ بھی کل کو ہو سکتا ہے، آپ بھی بیٹیوں والی ہیں، آپ بھی اس چیز کو سوچ سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹائم پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ اگر مخاطب ہوں اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اس وجہ سے مخاطب ہوں کہ خدا را پاکستان کے لوگوں کا خیال کر لو، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی بچیوں کا، پاکستان کی خواتین کو اس طرح سڑکوں پہ نہ گھسیٹو جس طرح کل سندھ پولیس نے بربریت دکھائی ہے۔ بلو رانی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں شرم و حیا ہوتا تو اپنی والدہ سے کچھ سیکھ لیتی۔ وہ اس لیے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طرح خواتین کے ایشوز پہ جو حکمت عملی وہ بناتی تھی، آج اس کا عشر اشیر بھی اگر یہ لوگ کر دیتے تو آج اس طرح معصوم خواتین کو، معصوم بچیوں کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا جاتا۔ اور جس نے گھسیٹا ہے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہی کر لو، اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی لے لو، کچھ بھی نہیں۔ بختاور بھی خاتون ہے، آصفہ بھی خاتون ہے، آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی عزتوں کا خیال کرتے ہوئے ہی یہ سوچ کے کر لیتے کہ اس طرح کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی کو سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا جاتا۔ کسی بھی خاتون کے لیے اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آج جو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس چھوڑ کے بھارتی صحافی برکھا دت جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کوئی پیغام لے کے آئے تھے، انہوں نے پیغام دینا تھا، پیغام دیا اور یہاں سے پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو لوٹنا، پاکستان کو کھانا، پاکستان کے لوگوں کا مال لوٹ کے پھر انڈیا، پھر انگلینڈ، پھر بھارت، پھر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو فارن کنٹریز میں چلے جانا ہے۔ یہ تو صرف آتے ہی حکومت کرنے کے لیے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا ٹینیور ان کا حکومت میں رہا ہے تب تک وہ یہاں پہ رہے ہیں۔ جس دن بھی یہ حکومت سے جاتے ہیں اور وہ باہر ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے، عوام پاکستان سے میں مخاطب ہوں، کہ آپ کو آج اپنے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، اپنے لیے پاکستان کے لیے نکلنا ہوگا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہوگا۔ کل ہمارا احتجاج ہے، اس احتجاج میں شریک ہوں۔ ہم نے اس احتجاج کرنے کی ہمیں مجبوری کیوں پیش آئی؟ ہم نے کیوں اس احتجاج کی کال دی؟ صرف ہم نے چھوٹا سا مطالبہ رکھا تھا، وہ یہ کہ خان صاحب کو رہا کرو۔ اگر آپ سے خان صاحب کو رہا کرو، اور اس ٹائم پہ صرف اور صرف ہماری یعنی خان صاحب کی بہن، ایک بہن جو اس ٹائم پہ باہر ہیں، نورین نیازی صاحبہ، ان کی ملاقات کرا دو، اور ان کے خان صاحب کے ڈاکٹر سے ان کی ملاقات کرا دو۔ صرف اتنا چھوٹا سا مطالبہ تھا،
ایک ملاقات کر لینے سے کیا ہو جاتا، آپ اپنے پروٹوکول میں لے جاتے، اپنی سیکیورٹی میں لے جاتے، آپ ساری چیزیں دیکھ کے ایک ملاقات 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ارینج کرا دیتے اور ہم تک خیر خیریت پہنچ جاتی، وہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جاتا، وہ ڈاکٹر صاحب ان کو پوچھ لیتے، ان کی صحت کے حوالے سے پوچھ لیتے ان کی مجھے افسوس ہمارے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان پہ ہوتا ہے کہ ہم نے نورین نیازی صاحبہ کے نام سے ایک ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی کہ خدا را اس ٹائم پہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو تشویش ہے ہم لوگوں کو کہ ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو بانی چیئرمین ہیں، ہمارے جو ہمیشہ رہنے والے میں سمجھتا ہوں چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان سے صرف ملاقات کرا دی جائے ان کی بہن کی نورین نیازی صاحبہ کی، لیکن عامر فاروق صاحب نے ان کی بات مانی جن کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کر رہے ہیں، ان کے آگے وہ سرنگوں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا جو حکم سارا حکم پہ آ کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے ایک رپورٹ دی اور کہا کہ نہیں ملاقات ہو سکتی، ہم نے پابندی لگا دی ہے۔ آپ کس طرح آئین میں دیے گئے حقوق کو سلب کر سکتے ہیں؟ آئین آپ کو یہ حقوق دیتا ہے کسی بھی انسان کو، کسی بھی قیدی کو، ایک قیدی کے حقوق بھی سلب کر لیے گئے، صرف خان صاحب سے ملاقات نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہزاروں قیدی جو اس ٹائم پہ اڈیالہ جیل میں اور بھی ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ختم کر دی ہیں آپ نے۔ اور عامر فاروق صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کا پابندی ختم ہو جائے تو پھر کرا دیجیے گا، پھر دیکھ لیں گے، اور پھر کیس رکھ لیا۔ اس طرح کے کام اگر عدالتیں کریں گی یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ ان کو میں سمجھتا ہوں تھپکی دیتے ہوئے کہیں گے کہ جہاں پہ میں پھنسوں گا آپ نے ریسکیو کرنا ہے، جہاں پہ آپ پھنسیں گے میں آپ کو ریسکیو کروں گا۔ اس ٹائم پہ سیریس تشویش ہے ہمیں کہ خان صاحب کی صحت، خان صاحب کی زندگی، خان صاحب کا خیر خیریت پوچھنے کے لیے ان کی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت والی زندگی دے۔ پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے آج وہ اپنی اولاد بھی چھوڑ کے بیٹھا ہے تو صرف اور صرف پاکستان میں قید میں اس لیے بیٹھا ہے کہ میری عوام کا کچھ بھلا ہو جائے، عوام پاکستان کی حکمرانی اس پاکستان میں آ جائے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں جب بھی اقتدار میں آؤں گا انشاءاللہ اس دفعہ اقتدار حقیقی نمائندوں کو یعنی ورکرز کو، عوام پاکستان کو ٹرانسفر کروں گا، ان کو سونپوں گا۔ آپ کو جب اقتدار ایک شخص دینا چاہ رہا ہے تو آپ کو آج اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ساتھ بھی ایسا دینا چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگ دیکھیں اور آبزرو کریں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کور کرے۔ آج جو جس طرح کی شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، کیا ان کو نہیں پتہ کہ اس ملک کا جو پاپولر لیڈر ہے، جو اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے، جو حقیقی رہنما ہے، جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے، جو کسی قسم کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے جو خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہو یا عوام پاکستان کے خلاف ہو، ایسے بندے کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، بے گناہ قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا قصور صرف ایک تھا کہ وہ عوام پاکستان کی بات کرتا تھا، وہ خود مختاری کی بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ پاکستانی آزاد ہونے چاہیے، وہ کہتا تھا پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، وہ کہتا تھا پاکستان کی فلاح ہونی چاہیے، وہ کہتا تھا اسلامی فلاحی ریاست بننی چاہیے۔ اس کا یہ قصور تھا۔ آج آپ نے اس کو سزا دے دی اور جیل میں بند کر دیا۔ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا ہمارا احتجاج بتائے گا کہ اب اگر دمادم مست قلندر آپ نے شروع کیا ہے، اگر آپ اس طرح کا انتشار آپ پھیلانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو پرتشدد ہونے پہ اکسانا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد صرف اور صرف پرووک کرنا تھا، اتنی چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے۔ کس کی؟ اس کی بہن کی اور اس کے ڈاکٹر کی۔ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہم کہ تمام لیڈران کو، تمام رہنماؤں کو، تمام لوگوں کو لے کے چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی پاکستان کے اس کے ساتھ بارڈرز ملتے ہوں گے، تعلقات اچھے ہوں گے، آپ بھارت کو تو بلانا قبول کر لیتے ہیں، اس کا تو وزیر اعظم آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ آپ کی کانفرنس میں آئے، لیکن آپ افغانستان کو جب اگنور کریں گے، جس کی بارڈر بھی ملتی ہے، جس کے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، جس کے ساتھ تجارت بھی ہے آپ کی، اور جو اسلامی ملک بھی ہے، جو آپ کے ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب اس پہ مشکل آتی
آتی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو ایسے اسلامی ملک افغانستان کو بھی جب آپ اس طرح کی کانفرنس میں نہ بلائیں تو افسوس کے ساتھ پھر شک بھی ہوتا ہے, پھر لوگوں کو گمان بھی ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے ادارے بیچنے کے لیے ان کو اکٹھا کرنا تھا, ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے کک بیکس لینا ان کا مقصد تھا, صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا کسی قسم کا بھی کوئی اس میں فائدہ نہ ہو, ہماری اپنی جیبیں بھریں اور ہم لٹو پٹو اور کھاؤ اور پیو اور نکلو. پر اس طرح کے کام کریں گے تو لوگ آپ پہ تھو تھو بھی کریں گے, آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. آج آپ انڈیپینڈنٹ سروے کرا لیں کہ پاکستان کی 90% عوام اس ٹائم بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کے ساتھ کوئی 2% بھی لوگ نہیں ہیں, صرف اور صرف آپ کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہیں یا جن کے کوئی ذاتی مفاد ہیں یا جو فارم 47 والے لوگ ہیں. ان میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں, ہمارے ساتھ بھی لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ ہم اس حکومت سے ان کی اس طرح کی غیر آئینی ترمیمیں کرنے سے تنگ آ چکے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ان کی غیر آئینی ترامیم میں ان کو کبھی بھی ووٹ نہیں کریں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کل کو ہمیں خلق خدا معاف نہیں کرے گی, اور خلق خدا کا جو غیظ و غضب ہے وہ پھر ان سے بھی برداشت نہیں ہوگا اور وہ پھر کسی سے بھی برداشت نہیں ہوگا, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. خدارا پاکستان کو بچا لو, عوام پاکستان کو بچا لو. میں آخر میں ایک دفعہ پھر عوام پاکستان سے التجا کروں گا کہ نکلو پاکستان کی خاطر, نکلو عمران خان کی خاطر, اپنے نسلوں کے لیے نکلو کہ اس شخص نے آپ کی نسلوں کو سنوارنا ہے, اس شخص نے پاکستان کو ایسی ریاست بنانا ہے کہ دنیا اس کی مثالیں دے گی. آپ کو کل کے احتجاج میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے اور ہم سب آپ کو لیڈ کرنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں آپ کی میزبانی کرنے کے لیے موجود ہوں گے, آپ کے ساتھ فزیکل شانہ بشانہ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے, آپ کو قانونی معاونت بھی دیں گے, آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے, آپ کے لوگوں کو لیڈ بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھی سے اچھی آپ کی میزبانی کر سکیں. تھینک یو.